بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے افضل قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے متعلق قرآن مجید میں پوری ایک سورہ یعنی سورہ یوسف موجود ہے، جبکہ توریت اور بائبل کی باب پیدائش میں حضرت یوسف علیہ السلام یعنی جوزف کی زمانہ حیات نہایت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور مصائب و غم کے ہر ایک واقعے میں ہمارے لیے بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، دادا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام راحیل تھا، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین عطا فرمائے تھے۔ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو راحیل وفات پا گئیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 3 یا 4 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے ہی تھے تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو گوارا نہ گزرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آتا ہے جو زلیخا کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ وہ تیموس بادشاہ کی نسل میں سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلیخا کو بھی تحاشا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جبکہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ زلیخا نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے شادی کا پیغام ملا تو زلیخا نے اس رشتے کو فوری قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا تو پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی تھی، اس لیے زلیخا نے شادی کرنے پر فوری ہاں کر دی، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عتیف بن رہیب کا تھا۔ اس طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی زلیخا کو علم ہو گیا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو میرے خوابوں میں آیا کرتا ہے اور جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے نکالنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتے ہوتے مصر کے بازار میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا اور ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوبصورت لڑکے کو میں خرید لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور دیگر اشیاء دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لے آیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت ہی عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوتے عزیز مصر کے محل پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے عزیز مصر کے محل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کا حسن عروج پر آ گیا۔
زلیخا کی نظر جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ زلیخا تو بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کے عشق میں دیوانی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ عورت اس کو پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، تیرا شوہر میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جبکہ زلیخا بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ اپنے محل کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی طرف دعوت دینے لگی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام باہر دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھولتے گئے۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھلتا جاتا۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے آقا کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ تو زلیخا نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند سے کہا کہ جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہو تجھے اس کو دردناک سزا دینی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایات میں ہے کہ ایک چھوٹے نومولود بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 26 میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا مکر و فریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کے مکر و فریب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تو اس بات کی فکر نہ کر۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ چنانچہ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کا قصہ پوری قوم میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ پورے مصر کی خواتین زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ عاشقی معشوقی کرنے لگی ہو۔ اس طرح پورے مصر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ ہم تو اس غلام کو نیک نیت مانتے ہیں، یہ غلطی زلیخا کی ہے جس نے اپنے غلام کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سب عورتیں مجھ پر لان تان کر رہی ہیں تو زلیخا نے سب عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھانے کا ارادہ کیا تاکہ مصر کی عورتوں کو بھی پتہ چل سکے کہ زلیخا کیوں یوسف کے حسن پر عاشق ہوئی۔ ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیویوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں پکڑا دیے اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے آگے سے گزرو۔ ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش رہی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے اور جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مدہوش ہو گئیں اور پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے کہ جس کی وجہ سے تم سب مجھ پر لان تان کر رہی ہو اور مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اس کے ساتھ اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔
اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ پورے مصر کی عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں، لہٰذا یوسف پر اس بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے، اس طرح سے لوگوں کی نظر میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیز مصر کی بہت ہی منتیں کی، تب جا کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کروانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو رہی ہے، اب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود 7 سال قید میں گزار دیے، اور 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی مل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے۔ اس طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج و زوال آتے رہے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تنگ دست ہو چکی تھی۔ زلیخا اب بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر رحم آ جائے اور آپ کی مالی امداد کر کے آپ کو غنی کر دیں۔ آپ کے شوہر نے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر نیکی کی ہے۔ آخر کار زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر جا بیٹھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلے، جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر اور مشیر بھی موجود تھے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور زلیخا کھڑی ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چنانچہ زلیخا کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی اور آپ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے گناہ کی سزا اللہ نے دے دی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری ساری دولت جاتی رہی اور میری آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے اور میں لوگوں کے ساتھ سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے دریافت کیا کہ تیرے دل میں میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونے چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم ہوا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو یہ پیغام دیا تو زلیخا نے قاصد سے کہا کہ مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ جب میں جوان تھی تو انہوں نے اس وقت میری طرف توجہ نہیں دی تھی، اب وہ مجھ سے کیسے نکاح کریں گے؟ اب تو میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں اور میری بینائی بھی چلی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے زلیخا کا حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا۔ اس طرح زلیخا پھر سے پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باکرہ تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کیے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔